جو دوسروں کے لیے گھڑا کھودتے ہیں قدرت ایک دن انہی کو اس گھڑے میں گرا دیتی ہے۔ شایان نے دوسروں کی زندگیاں برباد کرنے کے لیے جو جال بنا تھا، آج وقت نے وہی جال خود اس کے اپنے ہی گھر کے گرد بن دیا ہے۔ جب اپنے ہی گھر کی بنیادیں دیمک کی طرح اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہوں تو محلات جیسی بلندیاں بھی ایک ہی جھٹکے میں ریت کا تودا بن کر بکھر جاتی ہیں۔ شایان نے تو شاید یہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ جس رسوائی کی آگ وہ دوسروں کے گھروں میں لگانے چلا تھا، اس کی لپیٹ میں سب سے پہلے اس کا اپنا ہی آنگن آئے گا۔ آج کہانی اسی نیچ پر آ پہنچی ہے جہاں مکافات عمل کسی سفارش سے نہیں مانتا، جہاں ماں باپ کی غلط تربیت اور لاڈ پیار کا حساب چکانے کے لیے کوئی باہر والا نہیں بلکہ گھر کے اپنے ہی دہلیز سے اٹھنے والا طوفان کافی ہوتا ہے۔ شایان اور مرسلین کی سازشوں کا جو باب اب تک لکھا جا رہا تھا، آج اس کی آخری ورق پر خون اور آنسوؤں سے ایک نیا باب رقم ہونے والا ہے۔ کیا شرین کا ہاتھ اٹھنے والا یہ تھپڑ یا گولی اس خاندان کی ہر دھرمی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گی؟ کیا ہونے والا ہے؟ بس تیرا ساتھ ہو کہ آنے والی ایپیسوڈ میں آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ خوبصورتی اور برتری کا غرور جب انسان کے عقل پر پردہ ڈال دے تو وہ یہ برداشت ہی نہیں کر پاتا کہ کوئی دوسرا اس سے آگے نکل جائے۔ جو آگ کبھی شرین کے سینے میں انس کو دیکھ کر جلتی تھی، اب وہی حسد فہام کی رگوں میں توڑ رہا ہے۔ جب کسی کی انا کو اس کی اوقات سے بڑا مان لیا جائے تو معمولی سی شکست بھی دل میں انتقام کی بھٹی دھکا دیتا ہے۔ فہام کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہو چکا ہے۔ اسے یہ برداشت ہی نہیں تھا کہ کوئی دوسرا انسان اس کے مقابلے میں زیادہ باروب دکھائی دے۔ فہام کے لیے جو خواب شرین نے سجائے تھے اب وہ ٹوٹ کر کرچیاں ہو چکے تھے، کیونکہ شرین اور فہام کی سوچ ایک ہی قبیلے کی طرح تھی، مگر انس نے اس پوری بساط کو ایک ہی لمحے میں الٹ کر رکھ دیا۔ جب فہام نے اپنی شیطانی چال چلتے ہوئے وہ متنازع ویڈیو سب کے سامنے لا کر انس کی تذلیل کرنا چاہی تو اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ انس کا جواب الفاظ میں نہیں بلکہ عمل میں ہوگا۔ وہ زوردار تماچا صرف فہام کی گال پر نہیں لگا تھا بلکہ اس کی جھوٹی شان پر ایک ایسا تماچا تھا جو اسے اندر سے جلا کر خاکستر کر گیا۔ انس نے دو ٹوک انداز میں فہام کو اس کی اصلیت یاد دلاتے ہوئے صاف صاف کہہ دیا کہ کوٹ پینٹ پہن لینے سے کوئی مرد نہیں بن جاتا، اصلیت اور غیرت شلوار قمیض میں بھی اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ یہ جملہ فہام کے دل پر ایسا نشتر بن کر لگا کہ اب اس کا اگلا ہدف صرف اور صرف شرین کے ذریعے انس سے اس کی ذلت کا بدلہ لینا بن چکا ہے، اور وہ کسی بھی قیمت پر ان کو شکست کا حساب چکانا چاہتا ہے۔ دادا جان بظاہر اس بات پر اندر سے مطمئن ضرور ہے کہ انس نے اپنی بیوی کی عزت کا دفاع کیا اور ایک سچے جیون ساتھی ہونے کا حق ادا کیا، مگر خاندانی وقار، بزرگوں کی مصلحت اور مہمانوں کے سامنے ہونے والے تماشے نے انہیں پریشان کر دیا ہے۔ دادا جان سنجیدگی میں انس کو سمجھاتے ہوئے کہیں گے، بیٹا انس، مانتا ہوں کہ فہام کی حرکت ناقابل برداشت تھی اور تو نے اپنی بیوی کا ساتھ دے کر فرض نبھایا ہے، لیکن ذرا سوچ، وہ گھر تیری بہن کا سسرال ہے۔ مہمانوں کی موجودگی میں یوں ہاتھ اٹھانا اور بات کو اس حد تک بڑھا دینا کیا خاندانی روایات کے لحاظ سے درست تھا؟ مگر انس اب وہ پرانا خاموش انس نہیں رہا۔ اس کی آنکھوں میں اب کسی دباؤ کا خوف نہیں ہے بلکہ سچائی کی چمک ہے۔ وہ احترام کو کمزوری سمجھنے والوں کو دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہے گا، دادا جان، آپ کی عزت اور گھر کی مصلحت اپنی جگہ، سر آنکھوں پر، اور میں اب تک اس مصلحت کی خاطر چپ، لیکن خاموشی کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان اپنے اوپر لگنے والے جھوٹے الزامات کو خود پر سچ ثابت ہونے دے۔ اگر آج میں نے اس فتنے پر رویے پر زبان نہ کھولی ہوتی تو یہ خاموشی ہمیشہ کے لیے ہماری غیرت کا جنازہ نکال دیتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فہام کے دل میں دھکتی ہوئی یہ انتقامی آگ اس خاندان کو کس طوفان کی طرف لے کر جاتی ہے، اور کیا انس اپنے اصولوں پر قائم رہ کر ان تمام سازشوں کو ناکام بنا پائے گا؟ دوسری طرف مرسلین اور شازیہ کے بیچ میں بھی شرین اور شایان کو لے کر بحث چھڑ گئی ہے۔ شازیہ مرسلین سے بولتی ہے کہ تم نے ہی کہا تھا کہ ان دونوں کو بلاؤ، بلا کر دیکھ لیا تم نے، کیا انجام نکلا؟ مرسلین بولتا ہے کہ تمہارے سامنے ہی تو فہام کی ماں بول رہی تھی کہ ان لوگوں کو بلانے کے لیے، اور اگر انہیں نہ بلاتے تو کیا ہوتا؟
تم یہ سوچ رہی ہو کہ یہ سب کس نے کیا؟ یہ سب کسی اور نے نہیں بلکہ شایان نے کیا۔ شازیہ بولے گی کہ شایان ایسا کیوں کرے گا؟ مرسلین بولے گا کہ تم نے دیکھا نہیں کبھی کس طرح ڈرا دھمکا رہا تھا کہ وہ ابھی وہ ویڈیو وائرل کر دے گا، اور یہ کسی اور کا کام نہیں بلکہ شایان کا کام ہی ہے۔ شازیہ بولتی ہے کہ شایان نے صرف ڈرایا دھمکایا ضرور تھا، لیکن وہ اپنی بہن کی انگیجمنٹ کو کیوں توڑوائے گا؟ جس کے بعد مرسلین بولتا ہے کیونکہ وہ شرین کی انگیجمنٹ سے خوش نہیں تھا، اسی لیے اس نے یہ گھٹیا اور گھنونی حرکت کی ہے۔ شازیہ بولے گی کہ نہیں مرسلین، یہ کام ہو نہ ہو کسی اور کا ہے، اور صرف ہمارے شایان کو پھنسانا چاہتا ہے۔ جس کے بعد اوپر سے شایان بھی آ جاتا ہے۔ شایان مرسلین کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ میں نے کچھ نہیں کیا بابا، اور نہ ہی میں نے کوئی ویڈیو وائرل کی ہے۔ ہاں البتہ میں نے بات ضرور کی تھی، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ ویڈیو میں نے وائرل کی ہے۔ آپ لوگوں نے جس لڑکے پر اعتبار کر کے اس کی شرین کے ساتھ شادی کرنا چاہی، ہو سکتا ہے کہ وہی لڑکا ہو جو مجھ سے انتقام لے رہا ہو۔ جس کے بعد شازیہ بولے گی کہ کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے شایان؟ اب اور کوئی حل نہیں نکلا تو تم اٹھ کر اپنے بہنوئی کے اوپر الزام لگانے لگے ہو۔ شایان بولتا ہے کہ او ہیلو، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بہنوئی کہاں کا؟ ابھی تو انگیجمنٹ میں بھی نہیں ہوئی اور وہ بیچ منگنی میں آپ کی بیٹی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے تو آپ کی بیٹی پر اعتبار بھی نہیں کیا۔ جس کے بعد مرسلین بولتا ہے تو صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے شایان، میں نے تمہیں بہت دفعہ سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن تم نے کبھی میری بات نہیں سمجھی۔ جس کے بعد شایان بولتا ہے کہ بابا بس کریں، اب آپ کو میں نے کوئی بات کہی ہے جو آپ ایسے بلا وجہ میرے اوپر چڑھائی کر رہے جا رہے ہیں؟ مرسلین بولتا ہے کہ تمہیں تمیز نہیں ہے اپنے باپ سے بات کرنے کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مرسلین اور شایان ایک دوسرے کے ہاتھا پائی ہو جاتے ہیں، اور شازیہ دیکھتی ہی رہ جاتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ ان کے سامنے ہی باپ اور بیٹا دونوں آپس میں الجھ بڑے ہیں، جہاں اب ماں باپ کی پرورش کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ بیٹا اٹھ کر باپ کے گریبان پر آ پہنچا ہے، اور یہ دن دیکھنا ان کے لیے باقی بچا تھا۔ اب شازیہ اور مرسلین کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے وہ جو دوسروں کے ساتھ کر رہے تھے، جس کا انہیں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جس اولاد کو مرسلین نے اتنے سر پر چڑھا کر رکھا، آج وہی اولاد اس کے سر میں خاک ڈال رہی ہے۔ دوسری طرف شرین بھی فہام کے ساتھ فون پر بات کر رہی ہوتی ہے اور فہام کو بولتی ہے کہ فہام، یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ وہ یہاں پر صرف اور صرف دادا جان کی وجہ سے ہیں، ورنہ میرا اس لڑکے اور اس لڑکی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فہام بولتا ہے کہ پتہ نہیں شرین، مجھے وہاں پر موجود لوگوں کی باتوں پر غور کرنا چاہیے تھا، اور مجھے اس بارے میں تحقیق کر لینی چاہیے تھی تم سے کوئی رشتہ جوڑنے سے پہلے۔ شرین بولتی ہے تو اگر تم میرے ساتھ رشتہ جوڑنے سے پہلے کوئی تحقیق کرتے اور یہ بات سچ نکل آتی تو تم کیا کرتے؟ جس کے بعد فہام بولے گا تو یہ بات نکل آتی تو میں تم سے کبھی بھی رشتہ نہ جوڑتا، کیونکہ میرا معاشرے میں ایک نام اور عزت ہے، اور میں تم سے کیوں شادی کرتا؟ جس لڑکی کا بھائی اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے میں اس سے کبھی رشتہ کیوں جوڑوں گا؟ میرا کیا دماغ خراب ہے جو میں ایسی فیملی سے اپنا رشتہ جوڑوں گا؟ جہاں شرین فہام کی باتیں سن رہی ہوتی ہے اور فہام غصے میں فون بند کر دیتا ہے۔ شرین کو اتنا زیادہ غصہ آتا ہے کہ وہ غصے میں پاگل ہو جاتی ہے کہ اس کے بھائی کی وجہ سے اس کی محبت اس سے دور ہو گئی، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ جو کچھ اس نے حاصل کرنا چاہا وہ ہمیشہ اس نے پایا ہے، اور پہلی بار اس کی محبت نے اسے ٹھکرایا ہے۔ اس لیے شرین غصے میں پاگل ہو جاتی ہے اور سیدھی شایان کے پاس۔ شایان باہر اپنے ماں شازیہ کے پاس ہوتا ہے۔ شازیہ شایان کو کمرے سے باہر لے کر آتی ہے، کیونکہ مرسلین اور شایان کے بیچ میں جو جھگڑا چل رہا ہوتا ہے۔ شازیہ شایان کو دھکے مارتی ہوئی کمرے سے باہر نکال دیتی ہے۔ شرین آ کر شایان پر جھپٹ پڑتی ہے۔ شایان بولتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے تم سب لوگوں کو؟ اس گھر میں تم سب پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ پہلے بابا میرے گلے پڑے ہوئے تھے، اور اب تم ہو کہ آ کر میرے ساتھ شروع ہو گئی ہو اور لڑنے جھگڑنے کے لیے۔ ارے بھائی، یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا، مجھے کیا ضرورت پڑی تھی یہ سب کچھ کرنے کے لیے؟ ہاں ٹھیک تھا کہ میں تمہارے رشتے سے خوش نہیں تھا، لیکن یہ حرکت میں نے نہیں کی۔ اب شایان نے جو حرکت کی ہے وہ اس میں بری طرح پھنس چکا ہے۔ اب ہو نہ ہو کوئی بھی اس بات پر کبھی بھی یقین نہیں کرنے والا، کیونکہ اس غلطی کا سرا جا کر صرف اور صرف شایان سے ہی ملتا ہے۔ شرین آ کر شایان پر جھپٹتی ہے اور اسے دھکے مارتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تم جانتے تھے کہ وہ ویڈیو جھوٹی ہے۔ شایان بولتا ہے کہ ارے تم پاگل ہو گئی ہو، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، ہٹو میرے سامنے سے، پیچھے ہٹو۔ شایان شرین کو زوردار دھکا دیتا ہے، جہاں یہ شور اور شرابہ سن کر انسا اور انس بھی باہر آ جاتے ہیں۔
شرین سیدھا جا کر نیچے گرنے لگتی ہے تو انس شرین کو پکڑ دیتا ہے اور اسے سنبھال لیتا ہے۔ اوپر سے مرسلین بھی یہ آوازیں سن کر باہر آ جاتا ہے اور آ کر سیدھا وہ شایان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ تمہیں تمیز نہیں ہے، تم پہلے میرے ساتھ جھگڑنے شروع ہو گئے اور اب آ کر اپنی بہن کے ساتھ تم اپنی غلطی کو مان کیوں نہیں لیتے؟ جس کے بعد شایان بہت ہی غصے میں پیچھے ہٹ جاتا ہے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے کہ اس کے باپ نے زندگی میں پہلی بار اس کے منہ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اور پھر انس آگے بڑھتا ہے اور بولتا ہے کہ تایا جان، یہی تھپڑ اگر آپ نے شایان کے منہ پر بہت پہلے مار دیا ہوتا تو آج آپ کو یہ سب کچھ برداشت نہ کرنا پڑتا۔ جس کے بعد مرسلین کو انس کی یہ باتیں 100% ٹھیک لگتی ہیں اور وہ انس کے سامنے اپنی نظریں اور سر جھکا کر کھڑا ہوتا ہے۔ اب ابھی وہ لوگ یہ باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ شرین سے یہ بات برداشت ہی نہیں ہوتی کہ اس کے بھائی کی وجہ سے اس کی محبت اس سے چھوٹ گئی ہے۔ وہ اپنے باپ کے کمرے سے گن نکال کر لاتی ہے اور لا کر سیدھی شایان کے اوپر تان لیتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، آج جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ جس کے بعد مرسلین شرین کو روکتے ہوئے بولتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے، تم پاگل ہو گئی ہو، تمہارے سامنے تمہارا بھائی کھڑا ہے۔ شرین بولتی ہے کہ میرے سامنے میرا بھائی نہیں، میرے سامنے میری خوشیوں کا قاتل، میری محبت کا قاتل کھڑا ہے اور جو کچھ بھی ہوا ہے آج اسی کی وجہ سے ہوا ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ابھی شرین غصے میں پاگل ہوتی ہے کہ اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ شرین کے ہاتھوں سے ایک گولی لگ جاتی ہے اور جا کر سیدھے شایان کے سینے پر لگتی ہے اور شایان کھڑا ہی رہ جاتا، دیکھتا ہے کہ اس کی بہن نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ جس کے بعد شازیہ بھی ہکی بکی رہ جائے گی کہ آخر شایان کے اوپر اس کی بہن نے گولی چلا دی۔ وقت جب اپنے فیصلے سناتا ہے تو وہ کسی رشتے یا محبت کا محتاج نہیں رہتا۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے ہیں، ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب وہی اولاد ان کے ہاتھ سے سب کچھ چھین کر انہیں تنہا چھوڑ جاتی ہے۔ ناظرین، بس تیرا ساتھ ہو کی کہانی ایک ایسے موڑ پر آ پہنچی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ جس شرین نے اپنے بھائی کے ساتھ پوری زندگی خوشی خوشی گزارنے کا سوچا تھا، تقدیر کا کھیل دیکھے کہ وہی شرین اپنے ہی بھائی کے خون میں رنگی جائے گی۔ بھائی کے قتل کا یہ داغ اب اس کے اپنے دامن پر لگ چکا ہے اور قانون کی گرفت سے بچنا اب شاید اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ دوسری طرف مرسلین اور شازیہ کا گھر جو کبھی اولاد کے ناز و نخروں سے آباد ہوتا تھا، اب وہ ویران ہو چکا ہے۔ آج وہ دونوں اس موڑ پر آ کر کھڑے ہیں جہاں نہ تو ان کے پاس ان کا بیٹا ہے اور نہ ہی بیٹی۔ اولاد کی محبت میں اندھے ہونے کی سزا انہیں آج دونوں ہاتھوں سے محروم کر کے ملی ہے۔ کاش وقت رہتے انہیں شایان کی غلطیوں پر اس کے سرکش طبیعت کو روکا ہوتا تو آج انہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، مگر اب پچھتانے سے کیا حاصل ہے جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ کیا شرین کو واقعی اس جرم کی پاداش میں طویل قید کی سزا کاٹنی پڑے گی؟ اور کیا مرسلین اور شازیہ اپنی اس سیاہ قسمت کے ساتھ زندگی گزار پائیں گے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات آنے والی ایپیسوڈ میں ہمیں ملیں گے۔ آپ سب لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں، مزید اس بارے میں نیکسٹ ویڈیو آنے پر ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔